تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین السلام علیکم، میرا نام ہے فراز احمد اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ ناظرین کچھ لوگ مجھ سے بہت سوال کرتے ہیں اس چیز سے ریلیٹڈ کہ مرنے کے بعد مرحومین ہمارے خواب میں نہیں آتے، ایسا کیوں ہے کہ عرصہ گزر جاتا ہے اور وہ خواب میں نہیں آتے؟ پہلی بات تو یہ کہ جب تک انسان زندہ ہے وہ آزاد ہے، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، کہیں بھی بآسانی وہ چلا جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی اجازت نہ ہو، وہ کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ عموماً ہمارے مرحومین ہم جن سے محبت کرتے ہیں جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور برزخ کے سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، ہمیں دل میں بس یہی ہوتی ہے کہ ہم ایک مرتبہ یہ جان سکیں کہ وہ وہاں کس حالات میں ہیں، کن حالات میں وہ اپنی زندگی اپنا سفر کاٹ رہے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے کیونکہ اس کے اندر میں ایک عمل بتاؤں گا، اور وہ ایک عمل واحد ایسا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے وہ واقعی خواب میں آ جاتے ہیں۔ عبادت گزار وہ ایک عالم دین تھے، علامہ آغا تقی بہجت، کہ اللہ نے ان کو ایک ایسی کرامت عطا کر دی تھی کہ وہ دیوار کے پیچھے کا حال بھی لوگوں کو بیٹھے بیٹھے بتا دیا کرتے تھے۔ دعائے فاتحہ کبیرہ ایک ایسی دعا ہے، دعائے فاتحہ تو ہم مرحومین کے لیے پڑھتے ہیں ایصال ثواب کے لیے، دعائے فاتحہ کبیرہ ایک ایسی انہوں نے ہمیں ایک چیز دی ہے۔ فرشتے سونے چاندی کے تحائف لے کر ہمارے مرحومین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارے بیٹے نے جو فاتحہ کبیرہ پڑھی، اللہ نے اس کے صلے میں تمہیں یہ سونے چاندی کے تحائف بھیجے ہیں۔ ناظرین علامہ آغا تقی بہجت کے پاس ایک والدہ بیٹے کی موت کو بھی 2 دن گزرے تھے، کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا وہاں کن حالات سے گزر رہا ہے۔ علامہ آغا تقی بہجت نے کہا ایسا ممکن اس لیے نہیں کہ یہ اللہ کے راز ہے، اللہ کے راز صرف اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، لیکن انہوں نے کہا آپ تو طالب علم اور ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، آپ کچھ بتائیں۔ علامہ آغا تقی بہجت نے کہا کہ آپ نماز جعفر تیار پڑھیں اور اس کا وقت جو مقرر ہوگا وہ ہوگا جمعے سے پہلے آپ وہ نماز ادا کریں اور دعا کریں، اور میں اس نماز کے ذریعے اپنے مرے ہوئے بیٹے کا حال جان سکوں کہ وہ ادھر برزخ میں کن حالات میں ہے۔ وہ ماں گئی، 1 ہفتے بعد پھر آئی، کہا کیا آپ نے نماز جعفر تیار پڑھی؟ کہا نہیں وہ تو نہیں پڑھ سکی۔ کہا آپ پڑھ کر دیکھیں۔ ناظرین دوسری مرتبہ جب آغا تقی بہجت نے انہیں بتایا کہ وہ نماز پڑھ کر جب دعا کریں گے تو ان کے خواب میں وہ آئیں گے، تو وہ ماں جو تھی وہ گئی گھر جا کر، وہ کہتی ہیں کہ میں گھر گئی اور میں نے گھر جا کر جب نماز جعفر تیار کو ادا کیا، پھر میں نے نیت کی کہ یا اللہ آج میں اپنے بیٹے کو خواب میں دیکھوں کہ وہ وہاں کس حالت میں ہے۔ تو وہ ماں اگلے دن آ کر آغا تقی بہجت سے کہتی ہے کہ آغا آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق میں نے نماز جعفر تیار کو پڑھا، اور اس نماز جعفر تیار کو پڑھنے کے بعد میرا بیٹا واقعی میرے خواب میں آیا اور وہ وہاں بڑے ہی اچھی حالت میں مجھے نظر آیا۔ علامہ آغا تقی بہجت بڑے مسکرائے اور کہا تم نے جو چیز جاننی تھی وہ تم نے جان لی۔ اب ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ نماز جعفر تیار کو عموماً جو حکم ہے شب جمعہ جمعرات کی رات ادا کی جاتی ہے یہ نماز، اور 4 رکعت نماز ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو 2 رکعت کر کے نماز فجر کی طرح ادا کرنی ہے، اور پھر آپ نے نماز کو ادا کرنے کے بعد 300 مرتبہ تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 300 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔
300 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اور آپ نے یہ نماز پھر ہدیہ کرنی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے چچا حضرت جعفر طیار، پھر آپ دعا کریں، اسی رات کو آپ اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ہر رات آپ نے دعائے فاتحہ کبیرہ، ہر رات آپ نے دعائے فاتحہ کبیرہ لازمی پڑھنی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ 40 دن کا ٹائم تو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کریں گے اور اپنے ذہن میں ان کے لیے پڑھائی کریں گے، سب سے بہترین چیز جو ہے درود پاک ہے۔ اگر آپ ڈیلی کا 100 بھی درود پاک کی تسبیح پڑھ کر اپنے ان کی طرف سے رسول خدا کی بات آئیں گے کہ یا رسول اللہ اس درود کا ثواب میرے اس مرحومین تک پہنچے، وہ تب بھی آپ کے خواب میں آ جائیں گے۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ اپنے مرحومین کو خواب میں دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، مرحومین کا سفید کپڑے پہننا، اچھی حالت میں نظر آنا، اس کی علامت ہے کہ وہ وہاں اس جہان میں بڑا خوش ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے کسی مرحومین کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، بری حالت میں ہے، بیمار ہے، زخمی ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ وہاں بہت بری جگہ ہے۔ ناظرین، پڑھائی کریں، جمعرات کی رات جاگیں، اعمال چاہیے ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، درود پاک زیادہ پڑھیں، شب جمعہ جو میں نے خاص طور پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس کو دیکھیں، اس میں نے سب کچھ بتایا ہے۔ جمعرات کی رات آپ ان کی جو ارواح گھروں کو آتی ہیں، آپ ان کو کیا کیا ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔